رانا ثناءاللہ آپ کو بار بار کہتے رہے، حکومت کہتی رہی ہمارے سے مذاکرات کریں، اور گزشتہ 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب ان سے کوئی ڈیل ویل نہیں ہوگی، کسی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے اور ان کے اوپر مزید مقدمات ہوں گے۔ گزشتہ دن پھر پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہمیں نظر آیا کہ اب ہم پارلیمنٹ کے ساتھ باقی دیگر لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خوف کی وجہ سے اب دوبارہ ان فارم 45 اور 47 والے جو بیٹھے ہیں اور جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، تو پھر مذاکرات کس طرف اشارہ ہے کہ آپ کس سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں؟ کسی نے کہا ہے، کسی لیول پہ کہا ہے، پارٹی نے کہا ہے، لیڈرشپ نے کہا ہو، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا ہو، ان کے پاس اختیار کدھر ہے؟ بیچارے ان کو تو پٹے ڈال کے ادھر لایا گیا ہے، ان کے پاس اختیار کدھر سے ہے؟ ان بیچاروں کو تو فارم 47 کے ذریعے اس ایوان میں بٹھایا گیا ہے، تو ان کے پاس اختیار ہے کدھر مذاکرات کا؟ اور دوسری بات یہ حکومت جو ہے یہ نہیں چلنے والی، ان کے ہاتھ پیر باندھی ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ جی دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ آپ سائفر کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، جی وہ ختم ہو گیا الحمدللہ۔ ابھی عدت کا کیس، اس میں فیصلہ آنا تھا، عدت کے کیس میں جج کو انفلوئنس کیا گیا، خاور مانیکا کو لایا گیا ایک طریقے سے، اور خاور مانیکا جو ہے اس کو 10 منٹ کی بجائے 45 منٹ تک سنا گیا ہے۔ کب تک یہ بھاگیں گے؟ اگلے جج کے پاس کیس لگ جائے گا 10-15 دن میں، وہ کیس بھی اڑنے والا ہے۔ القادر جو ہے وہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے، جو سرکاری وکیل کے جو ریمارکس تھے کہ جی اس میں پیسوں کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا ہے، البتہ انٹرسٹ کی وجہ سے اکاؤنٹ میں پڑے پیسے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو تمام کے تمام کیسز عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی کیسز ہیں، اور انشاءاللہ تمام کیسز سے وہ بری ہونے والے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کے درمیان ہوں گے، اپنے لیڈر کو وہ پائیں گے اپنے ساتھ اور ان کو سنیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے، اور اس راہ پہ انشاءاللہ ہم گامزن کریں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں اگر مذاکرات کے ان کے لیے دروازے ہم نے کھولے تھے، اب بند ہو گئے، ان کے اوپر مزید مقدمات درج ہوں گے، وہ کس بات کا اشارہ کر رہے ہیں؟ کتنے مقدمات مزید حکومت درج کرنے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، عمران خان صاحب نہ تو ڈیل کرے گا، نہ اس نے ڈیل کے ذریعے آنا ہے، نہ وہ مقدمات سے ڈرتا ہے۔ اگر 200 مقدمات پہلے سے انہوں نے درج کیے ہیں، جعلی ایف آئی آرز وغیرہ، فیک ایف آئی آرز انہوں نے کی ہیں، تو کر لیں، 50 کر لیں گے، 100 کر لیں گے، کتنے کر لیں گے؟ جی دیکھیں، اس ٹائم قوم نہیں مان رہی ان لوگوں کو، قوم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جب آپ کے ساتھ قوم نہ ہو، جب آپ کے پاس عوامی اعتماد نہ ہو، تو ان کا خود کا جو ان کی جو پوزیشن ہے اس ٹائم عوام میں، یہ تھوڑا عوام میں جا کر تو دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ عوام ان سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ اس ٹائم 25 کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ، ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ عوام ہو تو پھر اس کی فکر کس چیز کی؟ اور میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر جیت گیا ہے، اور یہ جیل سے باہر ہار گئے ہیں، اور اس ٹائم پورے پاکستان میں ایک ہی لیڈر وہ آزاد ہے، اس کا نام عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے، وہ ایک نظریے کا نام ہے۔ اس ٹائم پاکستانی قوم کے دل اور دماغ میں ایک ہی لیڈر بستا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ شاہد خٹر صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے، کیا کوئی درمیانی راستہ نہیں نکال رہے ہیں آپ کہ انتشار کی طرف نہ جائیں، مفاہمت کی طرف جائیں؟ جیسے کے پی کے اندر گورنر اور وزیر اعلیٰ کی جو لفظی گولہ باری ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ کیا جی دیکھیں، اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہوتا ہے۔ ادھر ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مذاکرات کریں، بات چیت کریں، اور کل ہی سرگودا میں ہمارے کارکنان جو تقریباً 8-9 مہینے کے بعد ان کی رہائی ہوئی تھی، ان کو جعلی ایف آئی آرز میں ان کو ڈالا تھا، تو جو ہی وہ جیل سے باہر آئے ان کو دوسرے جعلی ایف آئی آرز میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کون سا گناہ کیا ہے انہوں نے؟ تو مذاکرات کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہوتا ہے، آپ کو ایک جسچر دینا ہوتا ہے کہ جی ہم سنجیدہ ہیں، ملک نہیں چل رہا، ملک کی معیشت جو ہے وہ اس ٹائم بالکل تباہی کی دہانے پہ آ گئی ہے، ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، ملک کے ادارے نہیں چل رہے۔ تو اگر ملک کی بہتری کے لیے کوئی بھی سٹیپ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہے وہ محب الوطن ہیں، ہم اپنے ملک پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ہم اپنے ملک پاکستان کو چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو، ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھے، ہمارا ملک جو ہے وہ آگے جائے۔ کل ہم
अमेरिका से क्रिकेट का मैच हार गए हैं। एक स्पोर्ट्स ही है जो पूरे कौम को और मुल्क को इकट्ठा रखती है, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। एक नॉन प्रोफेशनल बंदे को आपने चेयरमैन की सीबी लगा दिया है, उसका पता नहीं है कि वो किस जमात का है, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है, उससे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब उसको बनाया और बचते बचाते प्राइम मिनिस्टर से वो बच गया है। तो जब आप आपका रवैया ये होगा, गंदम इस टाइम गंदम का जो बहरान है इस मुल्क के अंदर, यूक्रेन से जो गंदम मंगाई गई, जिसमें किक बैक्स लिए गए, जो गंदम में पाकिस्तानी कौम को जो टीका लगाया गया है, और उससे बढ़ के आज जो किसान के साथ हो रहा है, अपनी गंदम कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है और बाहर से हम गंदम खरीद रहे हैं। तो जी देखिए, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हमारे मुल्क पाकिस्तान का हो रहा है, हमारे पाकिस्तानियों का हो रहा है। हमारे अभी जो बजट आ रहा है वो एटम बम होगा गरीबों के लिए, जो एटम बम गिराने जा रहे हैं ट्रक्स की सूरत में। और इसके अलावा एक जंग ज़दा आपका जो सूबा है, जिसने वार अगर टेरर के कुर्बानियाँ दी है लोगों ने, वहाँ पे हमने जानों के नजराने पेश किए हैं, पुलिस ने दिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिए, बड़ी मुश्किलों से हमने वहाँ पे अमन बहाल किया था। वहाँ पे आपका अमन ख़राब हो रहा है। और दूसरी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, आप उन 100 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को पीसीडीपी से निकाल रहे हैं, उनके ऊपर 60-70% फिजिकल वर्क हुआ है। तो जब आप डेवलपमेंट बंद करेंगे उस सूबे में, तो उस सूबे में बेरोजगारी आएगी, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। बड़े मुश्किलों से हमने इस इंडस्ट्री को चलाया था हमारी गवर्नमेंट में। तो जब इतने बड़े बड़े ये इस टाइम फाउल्स कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी कौम का इनके ऊपर एतमाद बढ़ेगा? क्या हमें ज़रूरत है इनसे मुज़ाकरात करने की? बिल्कुल नहीं है हमें ज़रूरत इनसे मुज़ाकरात करने के लिए। और इंशाअल्लाह हमें अपने अदलिया के ऊपर, ये साइफर केस के बाद हमारा अदलिया के ऊपर एतमाद जो है वो बढ़ गया है, और उनके जो तशख़्ख़ुस है अवाम में वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और हमारी तमाम की तमाम एक्सपेक्टेशंस जो है वो अपनी अदलिया से है। और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द, जो पार्टी संजीदगी से सोच रही है कि हम और उसकी तरफ जा रहे हैं, प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और हम अपने अवाम के पास जा रहे हैं, हम अपने अवाम को निकालेंगे और बहुत से अहदाफ जो इंशाल्लाह हम अवामी ताकत से हासिल करेंगे।